الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ جمعہ کی دوسری آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وہی اللہ ہے جس نے مبعوث فرمایا امیوں میں سے ایک رسول، انہی میں سے جو پڑھ کر سناتے ہیں انہیں اس کی آیتیں اور پاک کرتے ہیں ان کے دلوں کو اور سکھاتے ہیں انہیں کتاب اور حکمت، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں اپنی صفات جمیلہ اور جلیلہ بیان کی، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد دوسری آیت میں بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ ان امیوں میں سے ایک گرامی منزلت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث اللہ کریم نے فرمایا ہے، اور رسولا منہم کا لفظ استعمال ہے یہاں اس آیت میں۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء تفسیر نے یوں لکھا ہے، ای من جملتہم امیا مثلہم، تفسیر مظہری، روح المعانی وغیرہ، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہی میں سے تھے اور ان کی طرح ہی بظاہر امی تھے۔ تفسیر مظہری زیر آیت ہاذا جلد 9 پیج 279، روح المعانی زیر آیت ہاذا جز 28 پیج 93۔ عزیزان گرامی قدر، لفظ امی کی تحقیق اور اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی شخص نہ زیبا کلمات نہ سوچے، نہ کہے، نہ بات ایسی کرنے کی جرت کر سکے۔ تو لفظ امی کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، والامی الذی لا یکتب قال الزجاج، الامی الذی لا یکتب قال الزجاج، الامی الذی علی خلقتی الامتی لم یتعلم الکتاب فهو علی جبلتہ، وقیل للعرب الامیون لأن الکتابۃ کانت فیہم عزیزۃ او ادیمۃ، لسان العرب جلد 12 پیج 34۔ ترجمہ کیا ہے اسے تشریح کا؟ یعنی امی وہ ہے جو لکھ نہ سکے۔ زجاج کہتے ہیں امی اس کو کہتے ہیں جو اپنی پیدائش کے وقت کی حالت پر رہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو لکھ پڑھ تو نہیں سکتا نا، سب کو اس کی حالت کا معلوم ہے۔ جس نے لکھنا نہ سیکھا ہو، اہل عرب کو بھی امیین کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں لکھنا نادر بلکہ معدوم تھا۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امی مبعوث کرنے میں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ کسی کو علوم و معارف سے لبریز کرتا ہے، علوم و معارف سے اس کا سینہ
بھر دیتا ہے، لبریز کرتا ہے، تو اسے تحصیل علم کے جو طریقہ رائج ہیں، مروجہ طریقوں کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے اسکول گوئنگ ہوتے ہیں بچے، پھر کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، پھر وہاں پڑھتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، پھر کتابیں ہوتی ہیں، قلم، سارا آپ کو پتہ ہی ہے سارا یہ بات. تو اس کی پھر ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو سینے کو علوم و اس کی ظاہر باطن کے علوم سے بھر دیتا ہے. اشارتاً الی عظیم اشارتاً الی عظیم قدرتی عز وجل وان افادۃ العلوم لا تتوقف علی الاسباب العادیہ. روح المعانی زیر آیت ہاذا جز 28 پیج 107. اس ضمن میں وہ لکھتے ہیں کہ امی جو ہے ولی، اللہ تعالیٰ کا دوست، چونکہ سارے انبیاء اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں پہلے، تو ولی ان کی جو صرف دوستی کی ہے وہ پہلے ہوتی ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ پھر نبوت یا رسالت کے عہدے پہ فائز کرتا ہے. تو امی جو ہے ولی بھی ہو سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو ہر قسم کی آلائشوں سے، گناہوں سے وہ پاک رکھتا ہے، بچا کے رکھتا ہے. تو اس کے دل پر پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انوار الہیہ کا القاء کرتا ہے نا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس کو تقوی اور فسق و فجور کا علم ہو جاتا ہے، اور انہی انوار سے وہ علوم ربانیہ اور معارف لدنیہ کا ادراک کر سکتا ہے. وَمَنْ انقطع إلى الله عز وجل وخلصت روحه وفيد إلى قلبه أنوار إلهية تحيات بها بإدراك العلوم الربانية والمعارف اللدنية. روح المعانی زیر آیت ہاذا جز 28 پیج 107. عزیزان گرامی قدر، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوب بات کی ہے، خوب لکھا ہے. فرماتے ہیں لم یحتج الیہ من کان القلم الاعلی یخدمہ واللوح المحفوظ مصحفہ ومنظرہ وعدم کتابات مع علمہ بها معجزات بہرات علیہ السلام. یعنی روح البیان میں ہے یہ بات کہ زیر آیت جو حاضہ یہ ہم نے آیت پڑھی ہے، اس کی جلد 9 ہے، اس کا پیج جو ہے 513 514 ہے. وہاں علامہ اسماعیل حقی نے یہ بات لکھی ہے، اور اس کا عربی میں جو ترجمہ ہے اس کا اردو کا ترجمہ یوں ہے، یعنی قلم اعلیٰ جس کا خادم ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، یعنی قلم اعلیٰ جس کا خادم ہو اور لوح محفوظ جس کی نگاہوں میں ہو، اس کو نوشت و خواند کی کیا ضرورت، اور جاننے کے باوجود نہ لکھنا یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روشن معجزہ ہے. پھر کسی عارف نے خوب لکھا ہے فیض ام الکتاب پر پروردش، فیض ام الکتاب پروردش لقب امی ازاں خدا کردش، لوح تعلیم نہ گرفتہ بابر ہمہ ز اسرار لوح دادہ خبر، ہمہ ز اسرار لوح دادے خبر، برخط اوست 300 جان راسل کہ نہ خواند است خط ازاں چھ خطر. روح البیان نے بیان کیا پیج 514 پہ اسی آیت کے حوالے سے. یہ جو اشعار ہیں فارسی کی، ان کا ترجمہ ہے ام الکتاب، یعنی قرآن کریم. قرآن کریم کے فیض نے کیونکہ آپ کی پرورش کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا لقب امی رکھا ہے. اگرچہ آپ نے علم سیکھنے کی تختی بغل میں نہیں پکڑی، لیکن لوح محفوظ کے تمام رازوں سے خبر دی ہے. سبحان اللہ، اللہ نے یہ چیزیں عطا کی ہیں نا. انسو جن
نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خط پر اپنے سر رکھ دیے ہیں، اگر ظاہری خط نہ پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، امی کی لفظ کی آپ نے تحریر جو علماء خیر نے، علماء تفسیر نے لکھی ہے، وہ سماعت کی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امی مبعوث کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام نہ لگا سکے کہ جو حکیمانہ کلمات اور پاکیزہ تعلیمات آپ امت کو سکھا رہے ہیں وہ حکماء کی کتابوں کے طویل اور عمیق مطالعہ کا نتیجہ ہیں۔ جب اہل نظر یہ دیکھیں گے کہ اس ہستی نے کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمیذ نہیں کیا، کبھی نہ کچھ لکھا اور نہ کچھ پڑھا، تو ان پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ جو حکیمانہ کلام آپ سناتے ہیں یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جس نے آپ کے دل پر یہ سارے علوم جو ہیں القاء کیے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے بھی فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دی ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ تو ایک طرف دیکھیں امی کا لفظ ہے اور ایک طرف جو ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مراد یہ کہ جو رائج طریقہ کار ہے آج کل، جیسے اسکول شروع سے ہے یونیورسٹیوں میں جانا، استاد کے سامنے بیٹھنا، اسے سیکھنا، یہ آپ نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنا کلام اور آپ کی تعلیم خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور آپ کے دل پر یہ علوم سارے القاء کر دیے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔